وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 6 حصہ پنجم 27-68 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا میرا دل عرش الہی بن سکتا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن خدا جو نہایت مہربان. علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ رحمان ہے. آیت نمبر 1 لفظی ترجمہ. الرحمن علم القرآن، رحمان ہی نے قرآن کو سکھایا ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا. سامعین کرام، ہم غور و فکر کر رہے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کی عطا سے سورہ رحمان کے مضامین کے بارے میں. گزشتہ سبق میں قرآن پہ ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن ایک بنیادی ضرورت ہے اور انسان کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے. جیسا کہ دیکھیں، یہ تو میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ جیسا کہ ہے انسان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور خوراک کے بغیر اس کی زندگی مشکل ہے، یعنی ناممکن ہے. اسی طرح قرآن کی ضرورت ہے. قرآن ہماری روحانی خوراک ہے. اس کے بغیر روح جو ہے مردہ ہو جائے گی، اور آج مردہ ہو چکی ہے. آج کے مسلمان کی روح من حیث الامت اور من حیث الافراد مردہ ہے. یہ قرآن کو، یعنی دیکھیں، ہم اسلام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اسلام ہے کیا، کیوں ہے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. جس کو بھی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا تو وہ فرما برداری کے راستے پر نہیں آتا، وہ نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے. یہ ایک بات اس کو ذرا آپ نوٹ کریں نا. فرما برداری اللہ کا راستہ، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ کا حکم قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی منزل
اللہ ہے، اللہ کو ہم مقصود حیات بنانے نہیں چاہتے، لہذا اب سیدھا راستہ ہماری ضرورت نہیں رہی۔ دیکھیں اس بات پر ذرا غور کیجئے، جو میں آپ کو آج قرآن کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ کیوں قرآن سے ہم نے کیوں پیٹھ پھیر لی ہے؟ کیوں ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے؟ دیکھیں دو جہتیں ہیں، دنیا اور آخرت۔ میں آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، دنیا اور آخرت یہ دونوں متضاد ہے، بعد المشرقین، مشرق و مغرب۔ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا تو لہٰذا اب آخرت، اب ظاہر ہے کہ دنیا کی طرف کب ہوگا؟ جب آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا۔ آج کا مسلمان تو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو میری بات عجیب لگے کہ بھئی ایسی بات تو نہیں ہے، ہم تو بچپن سے یعنی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں جو بھی ہماری یعنی جو بنیادی ضروریات ہیں، عقائد، توحید، رسالت اور آخرت، اس کے بارے میں ہماری معلومات جو ہیں وہ صفر ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں اور پڑھی پڑھائی باتیں ہیں۔ یا آپ نے کہیں پڑھ لیا کہ آخرت یہ ہے، یا کہیں سے سن لیا، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بہت فرق ہوتا ہے، ایک بات کو اگر آپ پڑھ لیں تو بس وہ پڑھنا تو یعنی آپ کا یقین تو نہیں آیا، کسی سے آپ نے بات سن لی، آپ کا یقین، دیکھیں اصل میں ہمارا یقین ہو چکا ہے ظاہر پر، ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، ہمیں بننا تھا اللہ کا دیوانہ، لیکن ہم تو ظاہر کے دیوانے بن گئے۔ ٹھہر جائیں ذرا، اس بات پر غور کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم سب ظاہر کے دیوانے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے کوئی خاص دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عمل، ہماری سوچ ظاہر تک محدود ہے۔ آپ اپنی خوشیاں دیکھ لیں، پریشانیاں دیکھ لیں، غم دیکھ لیں، امیدیں دیکھ لیں، توقعات دیکھ لیں، منصوبے دیکھ لیں، سارے کے سارے دنیا کے بارے میں ہے۔ ہماری خوشی دنیا کے بارے میں ہے۔ کوئی خوشی کی خبر ہے؟ ایسا بعض اوقات ہم پوچھتے ہیں نا آپس میں، کوئی خوشخبری ہے؟ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو ہماری خوشیاں، غم، پریشانیاں، ہم کس بات پر غصے ہوتے ہیں؟ اس نے میرے پیسے کھا لیے۔ کون سی بات پہ پریشان ہوتے ہیں؟ وہاں بڑا نقصان ہو گیا، میری دکان جل گئی، میرا مکان، میرے پلازے میں آگ لگ گئی، اور یا جو بھی ہوا، ان ظاہر کے نقصانات پر ہم بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، بڑے خفا۔ میں نے وہاں 10,000 روپے کسی نے میرے اڑا لیے الماری سے، 1 لاکھ روپے رکھے تھے، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، الماری میں کھول کے گیا تھا، اب نہیں ہے وہاں، بڑے پریشان۔ وہ پریشانی رہتی ہے۔ دیکھیں ہماری ذہن میں، دماغ میں ہماری دنیا گھوم رہی ہے۔ یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ہم سب کی، دیکھیں آج کا بچہ ظاہر کی فکر میں ہے، آپ نے دلائی ہے اس کو ظاہر کی فکر۔ سکولنگ، انگلش سکول ہو، او لیول، او لیول یعنی ترقی کا معیار ہے نا، او لیول۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کرائیں او لیول، امریکہ کا صدر بن جائے آپ کا بچہ، مجھے اس سے کوئی کیا لینا دینا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین آخرت سے ختم ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یقین آخرت سے ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ قرآن ہمارے لیے بے سود ہے، بے فائدہ ہے، صدیاں ہو گئیں اس بات کو، قرآن سے ہم رخ پھیر چکے ہیں۔ بہرحال آپ غور کیجئے، میں تو یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ رحمان جس نے قرآن سکھایا، علم القرآن، جو ہماری بنیادی ضرورت تھی۔
انسان کو پیدا کیا. دیکھیں خلق الانسان، تخلیق انسان کی ہوئی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ روح کو جسم ملا ہے، روح کو بدن ملا ہے. روح کو جب جسم مل جائے اور زندگی مل جائے دنیا کی، تو اس کو ہم پھر یہاں پر انسان کہتے ہیں، بشر. انما انا بشر مثلکم، اس کو پھر بشر کہا جاتا ہے. جب روح جسم میں آ کے ٹھہر جائے تو پھر اس کو بشر کہا جاتا ہے، اس کو روح نہیں کہا جاتا، کیونکہ روح اب مغلوب ہو گئی، جسم کے تابع ہو گئی. اور بہرحال اچھا اب یہ دیکھیں، خلق الانسان علمہ البیان. پہلے تو میں انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان خلاصہ کائنات ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ایک بات یہ نوٹ کر لیں. باقی ساری مخلوقات تو ہمارے لیے ہیں. سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ہم تو ظاہر کے لیے، یعنی ظاہر ہمارے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے، تمہیں تو رب کے پاس جانا ہے، کوشش کرنی ہے اللہ کے راستے میں. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے. انسان، میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تو بڑی تنگ نظر ہیں. انسان بڑا تنگ نظر ہے. اس نے تو اپنے آپ کو دنیا تک محدود کر لیا ہے. دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں نہیں بھجوایا. ہمارے سارے منصوبے دنیا کے بارے میں، ساری خوشیاں، سارے غم دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. تو پھر تو دیکھیں یہ باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ دنیا والے ہیں ان کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، یعنی ان کا اثر نہیں ہوگا ان پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے ہم جیسے لوگ بیٹھتے تھے منافق. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ تو وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کا جو انداز تھا اور جو طریقہ تھا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ تو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. تو وہ جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو ان کی عقل کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، اور وہ باتیں آسان ہوتی تھیں، اور ہیں ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے سمجھنے میں آسان ہے. تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی مجلس میں دنیا دار لوگ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. جب مجلس ختم ہوتی باہر نکلتے تو وہ دوسرے لوگوں سے پوچھتے ماذا قال آنفا، یہ صحابہ بھی کیا کہہ رہے تھے، ہمیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ باتیں جو دنیا دار ہے، ہو سکتا ہے میری اپنے کانوں سے میری باتیں سن لیں، لیکن وہ اس سے گزر جا گیا. ہمارے درس کا گروپ ہے واٹس ایپ کا، تو اس میں بعض لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں، تو ایک دن یا 2 دن بعد وہ اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں گروپ سے، کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتی باتیں. اب پتہ نہیں میسج کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپشن رکھا ہوا ہے، اپنا نمبر دیا ہوا ہے یعنی واٹس ایپ کا نا، تو وہ کر لیتے ہیں جو بھی وجہ ہے. 1 دن 2 دن بعد وہ اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں، باتیں سمجھ میں نہیں آتی. بعض لوگ 2 مہینے بعد چلے جاتے ہیں، بعض لوگ 3 مہینے بعد، بعض لوگ سالوں تک رہتے ہیں، لیکن کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں کہ بھئی یہ آپ باتیں کر رہے ہیں، اس کا اگلی قسط کیا ہے، آپ آگے کیا کہنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا میسج نہیں آتا.
میں گلہ نہیں کر رہا، لیکن یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. جو دنیا دار ہے اس کی سمجھ میں یہ قرآن نہیں آتا، اور یہ اللہ کا قانون ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. تو بہرحال میں انسان کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا ڈیگریڈ کر لیا ہے. اب جو خواتین ہیں مثال کے طور پہ، یہ زیادہ مطلب دونوں ہیں، لیکن بس خاتون اپنے بس گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، شوہر ہے یا نہیں ہے، بیوہ ہے، یا گھر میں جو خاتون خانہ ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی میں خواتین ٹارگٹ نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں. سوچ ہماری دنیا تک ہے. خاتون بس بیٹھی رہے گی، میرا شوہر میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا، اس نے وہ کیوں نہیں کیا، یہ تو مجھے بڑا اہمیت ہی نہیں دیتا، اور ایسا ہے ویسا ہے. لاکھوں شکایت، گلہ شکوہ شکایت آپ کو پتہ ہے. اسی طرح مرد جو ہیں وہ بس عورت کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ کیسی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، میری باتیں مان رہی ہے نہیں مان رہی. اسی سوچ میں پھر مرد اپنی دنیا کی سوچ میں بھی ہوتے ہیں، کاروبار مندہ ہے، یہ ہے وہ ہے، نوکری دوسری دیکھتا ہوں، یہاں تو گزارا نہیں ہو رہا، یہ وہ ساری سوچیں A to Z. ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے. یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہم ایک روح ربانی لیے ہوئے پھر رہے ہیں، اور وہ تو امر ربی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ہر انسان اپنے اندر روح ربانی لے کے پھر رہا ہے. دو قسم کی روح ہے نا ہم نے، حیوانی اور ربانی. حیوانی روح تو وہ پانی کے ایک بوند میں بھی موجود ہوتی ہے، لیکن ربانی روح تو 4 مہینے بعد آتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہے، یعنی یہ مثال جو ہے بہت نیچ مثال ہے، لیکن مثال دینی پڑتی ہے. یہ ایسا ہے کہ 5 ارب روپے کا ایک ہیرا ہے آپ کی جیب میں ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنے کا؟ 5 ارب روپے کا ایک ہیرا ہے. لگا لیں مثال ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بس تھوڑی گول سی شکل ہے، آپ کبھی اسے کھیلتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، بس آپ کو بس جیب میں ہے، بس آپ نے ایک شغل تماشا بنا لیا. 5 ارب روپے کا ہیرا آپ کی جیب میں ہے، آپ کی بغل میں ہے. وہ ایک شعر بھی میرے یاد آ رہا ہے، چرا سوئے حرم پوئی چویار اندر بغل داری چیسو دسخط منزل ہا. ہاں پورا شعر ایسا ہے، بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چویار اندر بغل داری چیسو دسخط منزل ہا. بدل حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی. حرم کیوں جا رہے ہو؟ چو یار اندر بغل داری، یار تو تمہاری بغل میں ہے. چسو دس قطع منزل ہا، منزلیں کیوں طے کر رہے ہو؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیں میں تو تمہارے قریب ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اللہ. تو میں آپ کو صرف تھوڑا سا احساس دلا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ یہ بات ہوا میں اڑا دیں میری، لیکن بات حقیقت ہے کہ وہ چراغ مصطفی وہ تو ہمارے دل میں ہے، صرف تھوڑا اسے چمکانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے. قد افلح من تزکا.
جس نے چمکا لیا وہ کامیاب ہے، اور یہ چمکانا پڑے گا، چمکانا چاہیے. نہیں آپ نے یہ قدم نہ اٹھایا چمکانے کا تو پھر اس پہ زنگ اور لگتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مکمل زنگ آلود ہو جائے گا اور مردہ ہو جائے گا. اور دیکھیں میں انسان کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات یقین دلا رہا ہوں کہ آپ کم نہ سمجھے اپنے آپ کو. دیکھیں انسان کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، مقرب فرشتہ ان کے ساتھ تھا. سفر میں ایک مقام ایسا آیا کہ فرشتے نے آگے جانے سے معذرت کر لی. یہ انسان کا مقام تھا، وہ جا سکا. مقرب فرشتہ اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا. تو آپ وہ چیز ہیں، آپ کے اندر وہ چیز ہے، آپ اسے چمکائیں، اس سے مٹی دھول ہٹا دیں. اور وہ کیسے ہٹے گی؟ اطاعت رسول سے، اتباع رسول سے. بس سارا کمال اسی کے ذریعے ہے. ساری ہدایت اتباع رسول میں ہے، ساری ہدایت. خلق الانسان، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے تو یعنی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتا رہا ہے. قرآن، انسان اور بیان، 3 آیتیں نا. قرآن انسان کو چمکا دے گا، آپ چمک جائیں گے اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا. اور آپ اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھیں. افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، ہم نے تو اپنے آپ کو بیکار سمجھا ہوا ہے. دیکھیں جب آپ کی نظر دنیا تک محدود ہو گئی تو آپ نے اپنے آپ کو ایک بیکار پرزہ سمجھ لیا اس کائنات میں. اور وہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا نا ابھی، تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور بھی، وہ بھی کام کا ہے. شاعر کہتا ہے کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. اے انسان تمہارے اندر اگر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ کائنات اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کا ظاہر قالب میں برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست. شاعر کہتا ہے، اقبال کا ہے، وہ نور کا ایک نقطہ ہے جس کو میں خودی کا نام دیتا ہوں. نقطۂ نورے کے نام او خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست. زندگی کا ایک شرارہ ہے میرے خاک کے اندر. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت قیمتی چیز آپ لیے پھر رہے ہیں، آپ اس کی قدر جانتے ہی نہیں ہیں. آپ تو گندگی پر بیٹھ گئے ہیں، گندگی کو دل میں آپ نے سما لیا ہے. آپ تو نور ہیں، آپ کا گندگی سے کیا کام ہے؟ دنیا اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ گندگی ہے. آپ کو میں بعض اوقات کہتا ہوں نا، خواب میں خواب کی تعبیرات ہوتی ہیں مختلف. تو کوئی روپیہ پیسہ آپ کے پاس آنے والا ہو تو آپ گندگی کو دیکھیں گے، پیخانہ. تو اس کی مختلف شکلیں ہیں پھر تو وہ پھر آپ کو پیسہ ملے گا، دنیا ملے گی. ہم نے دیکھیں بات ہوتی ہے اہمیت کی. ہمارے نظر میں اہمیت دنیا کی ہے، آخرت کی اہمیت نہیں ہے.
اور یہ تو ابھی ہم سورہ قمر میں پڑھ کے آئے ہیں آخری آیت میں کہ آپ آخرت میں جائیں گے تو آپ ہوں گے کہاں؟ مومن کہاں پر ہوگا؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. باغات ہیں، نہریں ہیں، عزت کی جگہ ہے. کہاں؟ مقتدر بادشاہ کے دربار میں. سوچ سکتے ہیں آپ کچھ؟ نو، اس وقت آپ نہیں سوچ سکتے کیا حال ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. آپ معمولی چیز نہیں ہیں، آپ مٹی نہیں ہیں، آپ گندگی نہیں ہیں. یہ ایک امتحان ہے، اس میں آپ نے امتحان دینا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ کا امتحان ہے. اسی گندگی میں رہ کر اس سے اپنا دامن آلودہ نہ کریں اور آگے بڑھ جائیں. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب آپ اپنے دل کو چمکا لیں گے تو کیا ہوگا؟ رب کی طرف سے آواز آئے گی، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ چمکا ہوا دل، واپس لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. آئے رب کی طرف سے ہو، واپس ارجعی، واپس لوٹ جاؤ. دیکھیں الفاظ کو دیکھیں، ارجعی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہ مسئلہ یہاں کا ہے، جس دنیا کا ہے. دیکھیں آغاز تو دنیا سے ہوتا ہے اور شروعات ہو جاتی ہیں. اچھے یا برے انجام کی شروعات دنیا میں ہو جاتی ہیں. اور تو یہ جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا، سورہ فجر کی جو آخری آیت ہے، تو یہ تو یہاں دنیا کا سودا ہے. آپ یہاں پر اپنے آپ کو پاک کر لیں، آپ کا دل جو ہے اس میں نور آ جائے گا. افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها. بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ دنیا میں ہے، نور دنیا میں آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو اس کے ذریعے آپ لوگوں میں چلت پھرت کرتے ہیں اور آپ کی تو پھر اللہ کے پاس ہوں گے. آپ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن، خدا جو نہایت مہربان. علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان،
اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم